اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ اشارات کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیں۔ الرحمن الرحیم۔ اشارات، موضوع معاشرتی انتشار اور اصلاح احوال، تحریر پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد، ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن، جون 2024۔ انسانیت پر اسلام کے احسانات میں سے بڑا تحفہ ایک ایسے اسلامی معاشرے کا قیام ہے جو 1500 سال گزرنے کے باوجود آج تک اپنی بنیادی خصوصیات کے ایک بڑے حصے پر اعتماد اور فخر کے ساتھ عمل پیرا ہے۔ پھر الحاد اور تشکیک کے موجودہ دور میں باحیا صالح نوجوانوں اور محسنات اور ایک محفوظ خاندان کے لیے اپنی مثال آپ ہے۔ انسانیت کے تہذیبی سفر میں یہ انقلابی تبدیلی ایک ایسے معاشرتی ماحول میں وجود میں آئی جہاں فحاشی اور عریانی نے پورے معاشرے کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا اور برائی کو برائی سمجھنے کا احساس بھی دلوں سے جاتا رہا تھا۔ قرآن کریم کی آفاقی تعلیمات اور رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انقلابی پاکیزہ سیرت نے اس زہریلے ماحول کو ایک صحت مند، پرامن، پرسکون اور مودت و رحمت سے بھرپور معاشرے اور خاندان میں تبدیل کر دیا۔ یہ بنیادی تبدیلی کسی طویل عرصے میں ارتقائی مراحل سے گزر کر عمل میں نہیں آئی، بلکہ دعوت کے آغاز کے ساتھ ہی صرف 2 اشروں میں اپنے نقطۂ کمال تک پہنچ گئی، لیکن پھر اپنوں کی نااہلی اور عدم توجہ اور مسلم معاشرے میں بیرونی اور اندرونی در اندازیوں کے نتیجے میں مسلم معاشرے کا توازن متاثر ہوا۔ اخلاقی بے راہ روی نے اسے بگاڑ کی راہ پر ڈال دیا۔ ساتھ ہی گزشتہ 2 صدیوں میں مغرب کی سیاسی، فکری اور معاشی غلامی اور لادینی اور مادیت پرست تہذیب کی مسلم معاشرے پر یلغار کے زیر اثر مسلمان اہل ثروت نے اپنی کوتاہ نظری کے سبب ان خرابیوں کو اپنانا شروع کر دیا جو مادہ پرست تہذیب خصوصاً مغربی استعماری دنیا میں رچ بس چکی تھیں۔ ان خرابیوں میں سر فہرست خاندان کے تقدس کا پامال کرنا تھا۔ خود مغربی معاشرہ گزشتہ 1 صدی میں جس تیزی کے ساتھ اباحیت اور وحشت کی حدوں کو چھوتی جنسی بے راہ روی میں مبتلا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ طلاق کی کثرت، ناجائز تعلقات، فیشن اور خودنمائی کے نام پر فحاشی اور عریانیت مغرب میں اپنے عروج پر پہنچی اور معاشی اور سیاسی عالمگیریت کے ساتھ یہ متعدی وبا مسلم معاشروں میں پھیل گئی۔ پاکستان کے حالیہ معاشرتی حالات پر اس تناظر میں نظر ڈالی جائے تو ایک پریشان کن صورتحال سامنے آتی ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری اعداد و شمار کی روح سے تو 2021-22 میں وزارت داخلہ اور نیشنل پولیس بیورو اسلام آباد کے مطابق 11,19,817 جرائم کا اندراج کیا گیا، جن میں قتل کے 10,078، اغوا کے 28,017، ڈاکہ اور چوری کے 42,430 اور دیگر جرائم کے 2,35,742 مقدمات کو زیر تفتیش لایا گیا۔ صوبائی بنیادوں پر دیکھا جائے تو 2022 میں پنجاب میں 7,59,816، سندھ میں 1,19,499، خیبر کے 1,85,366، بلوچستان میں 19,443، اسلام آباد میں 21,490 جرائم کا ارتکاب ہوا۔ اخباری اطلاعات کے مطابق صرف پنجاب میں 2023 میں سول نوعیت کے 1,40,421 مقدمات عدالتوں میں درج کیے گئے، جن میں طلاق، خلا، بچوں کی حوالگی جیسے مقدمات شامل ہیں۔ ایک اخباری اطلاع کے مطابق پنجاب میں ہر گھنٹے میں 3 طلاقیں دی گئیں۔ روزنامہ دنیا 9 دسمبر 2023۔ اسی طرح کی ایک خبر میں روزنامہ جنگ 26 دسمبر 2023 کے مطابق لاہور کے فیملی کورٹس، گارڈین کورٹس، دیگر عدالتوں سے حاصل شدہ اعداد و شمار کے مطابق پسند کی شادی میں سالانہ 426% اضافہ ہوا ہے، جو انتہائی تشویشناک ہے۔ گویا رواں سال میں ہر گھنٹے میں عدالتوں میں 50 مقدمات دائر ہوئے، 1,43,809 مقدمات کے فیصلے ہوئے، جبکہ 1,65,000 مقدمات زیر التوا رہے۔ طلاق اور خلا کا بڑھتا ہوا رجحان۔ پاکستان میں طلاق اور خلا کے واقعات میں اضافے کے حوالے سے گیلانی ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے عوامی رائے کے جائزے کو دیکھا جائے تو اس رجحان میں اضافے کے اسباب میں سب سے زیادہ یعنی 48% کے نزدیک صبر کا فقدان ہے۔ 33% کی رائے میں اس کا سبب دین سے دوری ہے۔ 27% کے خیال میں مغربی تہذیب کا نفوذ ہے، جبکہ 12% کے مطابق اس کا سبب خواتین کا برسر روزگار ہونے کی بنا پر
پر خود انحصاری پر مبنی آزادی کا تصور ہے۔ مزید 9% کا خیال خود مردوں میں شادی میں دلچسپی میں کمی کا پایا جانا ہے۔ ان اسباب میں ایک داخلی ربط پایا جاتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ان مسائل کا بڑا سبب لوگوں کی دینی تعلیمات سے عدم واقفیت کی بنا پر عجلت پسند اور بے صبرا ہونا ہے۔ گویا 81% افراد کے رویے کا سبب دین سے دوری ہے۔ مغرب سے درآمد کردہ تحریک آزادی نسواں کے بنیادی تصورات میں یہ بنیادی بات شامل رہی ہے کہ چونکہ یورپی معاشرہ بنیادی طور پر مردوں کی فوقیت کا پدرانہ معاشرہ رہا ہے، جس میں معاشی عوامل کی بنا پر مردوں کی حاکمانہ نفسیات خواتین کے بارے میں یہ تصور رکھتی رہی ہیں کہ وہ ذہانت، مشقت، تاجرانہ صلاحیت اور سیاسی فراست میں مرد کے مقابلے میں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، اس لیے مرد کے مساوی نہیں سمجھی جا سکتی۔ اس تصور کا رد عمل یورپ اور امریکہ میں تحریک آزادی نسواں کی شکل میں 19ویں صدی میں رونما ہوا، اور جن مسلم ممالک پر یورپی سامراج کا تسلط تھا وہاں پر اس کی پذیرائی نے مسلم معاشرے میں بھی ایک صنفی دوڑ کی کیفیت پیدا کر دی، اور خواتین کی جانب سے نہ صرف مساوات بلکہ اپنی خود مختاری کے حصول کو ایک مطالبے کی شکل دے دی گئی۔ خواتین کے معاشی دوڑ میں شامل ہونے کا فطری نتیجہ خاندان کے نظام کا معطل اور تباہ ہونا تھا۔ مغرب سے درآمد کیا ہوا ملکی ترقی کا ایک پیمانہ یہ قرار پایا کہ کسی ملک کی کتنے فیصد خواتین سرکاری دفاتر میں، عدالتوں میں، کاروبار میں اور مختلف انتظامی ذمہ داریوں پر سرگرم عمل ہیں۔ ظاہر ہے جو شعبے روایتی طور پر اپنی پیشہ ورانہ ضروریات کے لحاظ سے مردوں کے زیر اثر تھے، وہاں پر خواتین کا عمل دخل کم تھا، مثلاً فوج یا سڑکوں اور عمارتوں میں تعمیراتی کام۔ لیکن مساوات مرد و زن کے نعرے کو اتنی تکرار کے ساتھ دہرایا اور بار بار استعمال کیا گیا کہ مسلم ممالک میں سے ایک آمر مطلق صدر معمر قذافی نے اپنے محافظ عسکری دستے میں بڑی تعداد میں خواتین کو شامل کرنا اپنی ترقی کی علامت سمجھا۔ لیکن اس تمام تحقیر آمیز غلامانہ ذہنیت کے باوجود ایسے افراد اور ممالک کو ترقی یافتہ ممالک نے اپنی برادری کی فہرست میں شامل کرنے پر غور کرنے کا تکلف بھی نہ کیا۔ مشہور مثال ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ مغرب کی اندھی تقلید کا نتیجہ، مغرب کی اندھی پیروی اور مساوات مرد و زن پر ایمان لے آنے کے نتیجے میں انفرادیت پسندی اور صنف نازک کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ زور پکڑ گیا ہے کہ وہ مرد سے زیادہ قوی ہے۔ ویسے بھی یہ عام انسانی نفسیات ہے کہ جب بھی جنگ اناؤں ایگوز کی ہوگی تو اس میں کسی کی فتح اور کسی کی شکست ممکن نہیں ہوا کرتی۔ خاندان کی بنیادی اینٹ خلوص اور ایثار و قربانی سے مرکب ہے۔ جب مقابلہ نفسا نفسی کا ہو تو زندگی کا سفر جس کے لیے کم از کم 2 پہیے درکار ہوتے ہیں کیسے پرسکون طور پر چل سکتا تھا؟ اگر دونوں پہیے الگ الگ سمت میں گھومنا چاہیں تو گاڑی میں ٹوٹ پھوٹ کا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ جن اسباب کا تذکرہ جائزوں میں نظر آتا ہے ان کے حوالے سے مجلہ کلینکل سوشل ورک اینڈ ہیلتھ انٹرونشن کی جلد 9 شمارہ نمبر 2 میں 2018 میں مطبوعہ مقالہ میں، جس کا عنوان ہائی ریشو آف ڈائیورس اینڈ اٹس ریشنل ان پاکستان ہے اور جس کے مصنفین کا تعلق بلوچستان یونیورسٹی سے ہے، ایک تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ زمینی حقائق پر مبنی اس جائزے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کے معاشی سرگرمی میں مصروف ہونے کی بنا پر ایک دوسرے کے لیے مناسب وقت کا میسر نہ ہونا، معاشی سرگرمی میں مصروفیت کے ساتھ مزاج میں صبر و استقامت میں کمی کا واقع ہونا، شریک حیات کے انتخاب میں مناسب غور و فکر کے بعد فیصلہ نہ کرنا، ایک دوسرے کی اچھائی کو وزن دینے کی جگہ کمزوری کو زیادہ محسوس کرنا طلاق کی کثرت کا سبب ہے۔ ایک اور تحقیق کی روح سے گزشتہ 2 اشروں میں کثرت سے ٹی وی چینل وجود میں آئے اور ان میں جو ڈرامے، ٹاک شو پیش کیے گئے اور پیش کیے جا رہے ہیں وہ اسلامی تصور معاشرت کے برعکس اخلاقی بے راہ روی، خود خاندان کے اندر محترم رشتوں کی پامالی، گفتگو اور طرز عمل میں بے احتیاطی، فحاشی اور اباحیت کو پیش کرتے ہیں۔ ایک شادی شدہ خاتون کا اپنے شوہر کے بھائی یا شوہر کا اپنے بیوی کی بہن کے ساتھ قریبی تعلق اس طرح پیش کیا جاتا رہا ہے جیسے وہ ایک روزمرہ کا قابل قبول اخلاقی رویہ ہو۔ تجزیاتی مضامین میں یہ بات بھی ابھر کر سامنے آئی ہے کہ اسلام کے اخلاقی اور خاندانی تصور کو یا تو بالکل لا علمی کی بنا پر
اور یا پھر جان بوجھ کر مذہب کا مذاق اڑانے کے لیے ابلاغ عامہ میں ایسے انداز سے زیر بحث لایا جاتا رہا ہے جو غیر اخلاقی رویوں کے بارے میں برداشت کے بہانے برائی کے برائی ہونے کے احساس کو ختم کر دے اور حرام کو حلال میں تبدیل کر دے۔ یہ ابلاغی نفسیات عالمگیر پیمانے پر مغرب ہو یا مشرق ہر جگہ مصروف عمل رہی ہے۔ عدم برداشت کی اس روش کو جانچنے کے لیے مثال کے طور پر 10 اپریل کو بہاول نگر میں پولیس اور فوج کے درمیان مبینہ تنازع ملک میں قانون اور دستور کے عدم احترام کی صورتحال کی ایک افسوسناک مثال ہے۔ اگرچہ امن و امان کے ذمہ دار اداروں کے آپس میں دست و گریباں ہونے کے واقعات کی تعداد کم ہے، لیکن کسی ایسے واقعے کا ہونا خود امن و امان، امن عامہ اور سرکاری اداروں میں عدم برداشت اور حدود سے تجاوز کرنے کا واضح ثبوت ہے۔ پھر اسی طرح 5 مئی کو کھاریا میں خواجہ سراؤں کے درمیان مبینہ تنازع میں پولیس کی جانب سے خواجہ سراؤں پر جسمانی تشدد اور جواب میں خواجہ سراؤں کا علاقہ صدر کے پولیس تھانے پر حملہ اور توڑ پھوڑ کرنا، قانون کو ہاتھ میں لینا اور قانون کے محافظ افراد کا مبینہ طور پر اپنی حدود سے تجاوز کرنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے اور اخلاق اور قانون کا احترام جو کسی معاشرے کی بقا کے لیے لازمہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا وقار سخت مجروح ہو چکا ہے۔ اس صورتحال میں اصلاح احوال میں مزید تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اور معاشرے کے باشعور افراد کا فرض ہے کہ وہ منکر کے مٹانے اور معروف کے قیام کے لیے قریب المیعاد اور طویل المیعاد منصوبے کے تحت دینی حکمت کے ساتھ اس رجحان کو تبدیل کرنے میں اپنی فکری اور تجزیاتی ذہانت کا بھرپور استعمال کریں۔ انفرادی و اجتماعی طرز عمل کا بیلاگ تجزیہ۔ اس ضمن میں پہلا کام خود اپنے گھر کا جائزہ لینا اور اپنے خاندانی معاملات میں معروضی طور پر اصلاح کی غرض سے انفرادی و اجتماعی طرز عمل کا احتساب کرنا ہے کہ گھر کا ماحول، بچوں کا لباس، ان کی مصروفیات، خصوصیت سے تفریحات کی نوعیت کیا ہے، تعلیمی درسگاہ کا انتخاب کس بنا پر کیا گیا ہے، گھر میں بچوں اور بیوی کے ساتھ کتنا وقت گزارا جا رہا ہے، کیا گھر میں نماز باجماعت یا کم از کم صحیح وقت پر نماز ادا کرنے کا اہتمام ہے۔ ان مصروفیات کے تجزیے کے ساتھ ایک عملی نقشہ بھی بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک صاحب خانہ اور ان کی اہلیہ دونوں ملازمت یا اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو اس کاروبار کے نتیجے میں حاصل ہونے والے معاشی فائدے، فائنینشل گین میں اور خاندانی اور معاشرتی خسارے میں کیا تناسب ہے۔ اگر ان دونوں کی محنت و مشقت ان کے بچوں کے لیے ہے تو کیا ان کی اس آمدنی سے بچوں کی سیرت و کردار ایسی تعمیر ہو رہی ہے کہ وہ بڑے ہو کر معاشرے میں اعلیٰ اخلاقی کردار کا نمونہ پیش کر سکیں، یا وہ ہوا کے رخ پر مادیت، لذتیت اور انفرادیت کو اختیار کر رہے ہیں اور ان میں اخلاص، اثار و قربانی، وفا، حیا اور خاندان کے تقدس کے تصورات کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا۔ اس تجزیاتی عمل یا احتساب کے لیے کسی کا اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہونا شرط نہیں ہے، نہ اسے نفسیات میں اعلیٰ ترین ڈگری درکار ہے۔ ایک معمولی عقل کا انسان بھی اس ذاتی تجزیے کے بعد یہ معلوم کر سکتا ہے کہ وہ اور اس کی اہلیہ دن میں کم از کم 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد جب شام کو تھک ہار کر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا ان کے مزاج میں بے صبری، چڑچڑاہٹ، غصہ پایا جاتا ہے، یا وہ خوش مزاجی اور حصے مزاح کے ساتھ آپس میں بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ کیا گھر کے افراد بشمول شوہر، بیوی اور بچوں کے کھانے کے دوران یا گھر کے باہر کسی ہوٹل میں گھنٹہ سوا گھنٹہ کھانے کے دوران آپس میں بات کرتے ہیں تو کیا ان کی نظریں موبائل پر آنے والے پیغامات اور ٹی وی کی خبروں اور ٹاک شو پر جمی ہوتی ہیں، یا وہ آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات پر توجہ کے ساتھ بات کرنے کا کوئی موقع ملتا ہے، یا ساتھ بیٹھے ہوئے بچے اور وہ خود ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا اپنا موبائل ہوتا ہے اور وہ اس پر چیٹ کر رہا ہوتا ہے؟ کیا ہم ایسے خاندان کو ایک مربوط خاندان کہہ سکتے ہیں، یا ہر فرد کا اپنی دنیا میں گم ہونا اور صرف مروتاً کھانے کی میز پر اور ٹی وی کے کمرے میں صوفے پر کچھ دیر غائب دماغی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے کمرے میں واپس چلے جانے کو رحمت، مودت، اثار و قربانی سے متصف خاندانی ماحول کہا جا سکتا ہے؟ یہ ذاتی جائزہ اگر ایمانداری سے لیا جائے تو ایک صاحب خانہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ جس چیز کا نام نسلوں کا فاصلہ، جنریشن گیپ ہے، وہ کسی بیرونی سامراج نے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ خود اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ مسلمان اور بظاہر تحریکی گھرانے کے افراد نے اپنے ہاتھوں اپنے گھر میں رائج کیا ہے۔ اس آئینے میں اپنی ایک جھلک دیکھ لی جائے تو پھر صورتحال کی سنگینی اور مستقبل کی منصوبہ بندی میں
میں آسانی ہو سکتی ہے اور اصلاح احوال کا تعلق زمینی حقائق سے وابستہ ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ معلومات، عددی ابلاغ اور مصنوعی ذہانت کے دور میں بعض معلوماتی اور ابلاغی آلات سے فرار ممکن نہیں، لیکن کیا ایسا ممکن نہیں کہ کھانے کی میز پر بیٹھنے والے خاندان کے افراد اپنے اپنے موبائل یا آئی پیڈ کو چھوڑ کر 24 گھنٹے میں سے صرف 45 منٹ وہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں یا کسی موضوع پر سنجیدگی اور یکسوئی کے ساتھ معلومات میں اضافہ کر سکیں؟ تعلیمی نصاب میں خاندان کے استحکام پر زور۔ دوسرا بنیادی کام گھر سے باہر تعلیمی اداروں کا ہے کہ چھٹی جماعت سے 10ویں جماعت تک کے تعلیمی نصاب میں ایک بااخلاق، معتدل، بامروت و محبت آمیز خاندان کے خدوخال شامل کیے جائیں۔ خاص طور پر خاندانی زندگی کی اہمیت، تقدس اور ایک پرسکون خاندان کے نتیجے میں معاشرے میں توازن و برداشت، صبر و استقامت اور تشدد کے عدم استعمال کو تعلیمی نصاب کے ذریعے شخصیت کا حصہ بنایا جائے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ چھٹی جماعت کی عمر میں ایک بچے میں اتنا شعور آ جاتا ہے کہ اگر اس مرحلے میں اسے خاندان کی اہمیت و عظمت پر یکسو کر دیا جائے تو پھر ایک پرامن معاشرے کا وجود میں آنے کا امکان روشن ہو سکتا ہے۔ ابلاغ عامہ کا تنقیدی جائزہ۔ تیسرا اہم کام ملک کے ابلاغ عامہ، خصوصاً برقی ابلاغ عامہ کا تنقیدی اور معروضی جائزہ لے کر ان تصورات کو علمی و تحقیقی اور دستاویزی شہادت کے ساتھ پیش کیا جائے جو آنے والی نسلوں کو مغربی سامراجی تسلط، ذہنی غلامی، ثقافتی نقالی اور اخلاقی بیماریوں سے بچا سکیں اور مثبت تعمیری رجحانات پیدا کریں۔ فحاشی و عریانی کی جگہ حیا اور عصمت و عفت پر مبنی ڈرامے، نغمے، مباحثے، مکالمات وغیرہ پیش کیے جائیں اور ابلاغ عامہ کے اس مثبت کردار کو درجہ بندی، رینکنگ کا بنیادی پیمانہ بنایا جائے۔ مقام عبرت ہے کہ اس وقت برقی ابلاغ عامہ، ڈیجیٹل میڈیا سب سے زیادہ بے حیائی، مغربیت اور غلامانہ ذہنیت پیدا کرنے کا سبب بنا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ اردو میں کسی تبصرے کے لیے بھی رومن کو استعمال کیا جاتا ہے اور گفتگو میں کثرت سے انگریزی الفاظ اس طرح استعمال کیے جاتے ہیں کہ 3/4 گفتگو انگریزی میں اور 1/3 کی حد تک اردو کا استعمال مشاہدے میں آتا ہے۔ تحریکی گھرانے کا استحکام اور تقاضے۔ چوتھا بنیادی کرنے کا کام ان افراد کا ہے جو اپنے آپ کو تحریک اسلامی کی فکر سے وابستہ خیال کرتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس امر کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں، کیا ان کے گھر، ان کے پڑوس اور محلے میں وہی ماحول ہے جو بغیر کسی تردد کے مغرب کی اباحیت پسند تہذیب سے مستعار لیا گیا ہے، یا ان کے رویے، طرز فکر، رہن سہن، طور طریقے دین کی تعلیمات پر مبنی ہیں۔ بات وہی اثر کرتی ہے جو انسان کے اپنے عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ الفاظ کتنے بھاری بھرکم کیوں نہ ہوں، جب تک کردار اور الفاظ میں مطابقت نہ ہو، ابلاغ نامکمل رہتا ہے۔ تحریک سے وابستہ افراد کا گھرانہ ایسا ہونا چاہیے جو کسی بھی دیکھنے والے کے لیے صحیح اسلامی طرز عمل کا نمونہ ہو اور دین اور اس کی تعلیمات کا عملی نمونہ پیش کرتا ہو۔ اس غرض کے لیے تحریک اسلامی کو اپنے ہر گھر میں ایک مثالی خاندان کے نقشے کو رائج کرنا ہوگا تاکہ گھر کا ہر فرد اخلاقی، معاشرتی انقلاب کا نمائندہ سپاہی بن سکے اور اس کی گفتگو، سوچ اور عمل یکسوئی کے ساتھ قرآن و سنت کی عملی تشریح پیش کر رہا ہو۔ اگر خدا نخواستہ تحریکی گھرانوں میں فکری انتشار، بول چال اور رہن سہن میں مغرب کی اندھی نقالی، تحریکی تصورات میں عدم پختگی پائی جائے گی تو ایسے گھروں کے سربراہ چاہے علمی مقالات تحریر کر لیں یا خطیب اثر بن جائیں، ان کی کسی بات کا کوئی اثر اور نتیجہ نہیں نکل سکے گا۔ یہ قرآنی ضابطہ ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اسی طرح ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اور اپنی آنے والی نسل کے تحفظ و ترقی کے پیش نظر جہاں کہیں وہ اپنی بات پیش کر سکتا ہے، چاہے وہ کاروباری مرکز ہو یا پارلیمنٹ اور عدلیہ یا جامعہ، وہ اپنی تمام ذہنی قوت کو ایسے حالات پیدا کرنے میں صرف کرے جو خاندان کے ہر فرد میں احساس ذمہ داری، احساس جواب دہی، اخلاقی رویے اور معاملات میں سچائی، امانت اور خیر خواہی کی ہمت افزائی کرتا ہو۔ دعوت و اقامت دین کا قیام جب تک گھر اور محلے سے نہیں ہوگا، اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہو سکتی۔ یہ خاندان اور محلہ ہی ہے جو پورے معاشرے کی اصلاح کی بنیاد ہے۔ تحریک اسلامی جس سیرت و کردار کے انقلاب اور معاشرتی، اخلاقی، معاشی اور سیاسی اصلاح کی جدوجہد کر رہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حالیہ صورتحال کا تنقیدی جائزہ لے کر اضمحلال اور اخلاقی زوال کے اسباب کو متعین کیا جائے اور پھر قائد تحریک اسلامی کے پیش کیے ہوئے
سوچے سمجھے 4 نکات پر مبنی منصوبہ عمل کو توازن کے ساتھ عمل میں لایا جائے۔ خاندان اور محلے میں اقامت دین کے بغیر معاشرے اور دستور ساز ادارے مسلمان نہیں بن سکتے۔ اگر گھر کے اندر ہی یکرنگی، فکری اتحاد اور عملی یکسوئی نہیں ہوگی تو زبان سے نکلے ہوئے کلمات اور قلم سے وجود میں آنے والے فکری نگینے مصنوعی چمک دمک سے مزین ہوں گے۔ وہ اس نور سے محروم رہیں گے جو قرآن و سنت کی شکل میں بطور ایک رحمت انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ 35 سے 40 سال میں دل و دماغ جس غیر سنجیدہ عوامی ماحول کے عادی ہو گئے ہیں، ان کو دوبارہ صحیح رخ پر لائے بغیر اصلاح احوال کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک دلیرانہ، پرعزم، صبر آزما لیکن مثبت نتائج پیدا کرنے والا عمل ہے۔ اس مقصد سے زمین میں ڈالا گیا ہر بیج شجر طیبہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زمین نم ہے، بیج موجود ہے، ارادے اور قوت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر انتظار کس کا؟ کیا حالیہ گمراہی، معاشرتی زوال، اخلاقی دیوالیہ پن عرب جاہلیت سے بدتر ہے کہ اسے بدلا نہ جا سکے؟ قرآن و سنت کے وہ عملی حل جو جاہلی ماحول اور انسان کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہوئے، آج بھی اپنی تازگی کے ساتھ موجود ہیں۔ ضرورت صرف توازن کے ساتھ تطہیر فکر و نظر، تزکیہ اخلاق و عمل، تعمیر کردار و سیرت، مثالی خاندان اور مثالی معاشرے کے لیے افراد سازی اور تنظیم کی ہے۔ وہ تنظیم جس میں بے غرضی ہو، للہیت ہو، خلوص ہو اور جاہ طلبی نہ ہو، جس میں ہر کارکن قیادت کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ایسے افراد کار کی تیاری کے بغیر قوت کا مظاہرہ، جلس جلوس کی کثرت، منکر اور طاغوت کی جگہ معروف اور حق کے قیام میں کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ صبر و استقامت کی راہ، واضح و متعین منزل اور افرادی زاد راہی وہ مسنون طریقہ ہے جو کسی بھی تحریک اسلامی کو فرد، معاشرے اور نظام کی صالح تبدیلی کی ضمانت